رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب الفرائض، باب قول اللہ یوصیکم اللہ فی اولادکم الآیتین۔ حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا سفیان عن محمد بن منقدر سمع جابر بن عبداللہ یقول مرضت فأعادنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ابو بکر وہما ماشیان فأتانی وقد اغمی علی فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصب علی وضوءہ فافقت فقلت یا رسول اللہ کیف اصنع فی مالی کیف اقضی فی مالی ما لم یحبنی بشیء حتی نزلت آیت المیراث ما لم یجبنی بشیء حتی نزلت آیت المیراث۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج سے کتاب الفرائض کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ کتاب الایمان، قسموں کا بیان، منتوں کا بیان، وہ الحمدللہ ہم سب نے تفصیل سے سننے کی سعادتیں حاصل کی۔ آج سے یہ نیا چیپٹر ہے کتاب الفرائض۔ فرائض بولتے ہیں وراثت میں جو لوگوں کے حصے مقرر ہیں، کسی کا انتقال ہو تو اس کے انتقال کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں جو ان کے زندہ رشتہ داروں کے حصے ہوتے ہیں اس کو اسلامی دنیا میں فقہا اسلامی قانون کے دنیا میں فرائض بولتے ہیں۔ فرائض مطلب حصے، کس کا کتنا حصہ ہے یہ الحمدللہ اس چیپٹر میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت لائی۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت ہے کہ اگر اپنے موضوع پر ان کو قرآن کی کوئی آیت ملتی ہے تو آپ اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تو چوتھے پارے کی آیت امام بخاری نے پیش کی ہے، میں اس آیت پر انشاءاللہ آج تفصیلی طور پر بات کروں گا۔ پہلے اس چیپٹر پر جو پہلی حدیث امام بخاری نے لائی ہے وہ حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت محمد بن منقدر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمع جابر بن عبداللہ سے انہوں نے سنا یقول کہتے ہوئے مرض تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، میری طبیعت خراب ہوئی۔ فعادنی رسول اللہ و ابو بکر وہما ماشیان، تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہوئی تو اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق دونوں پیدل چل کر آ کر میری عیادت کیے، پیدل چل کر آئے۔ الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام بھی پیدل چل کر آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدل چل کر آئے اور آقا کریم علیہ السلام اور ابو بکر صدیق جابر بن عبداللہ کی عیادت کے لیے، طبیعت خراب تھی تو پوچھنے کے لیے آئے۔ وقد اغمی علی، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا تشریف لائے تھے اس وقت بیماری کی وجہ سے مجھ پر بے ہوشی طاری تھی۔ بیماری جب بڑھتی ہے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ مجھ پر بے ہوشی طاری تھی۔ تو حضور نے کیا کیا دیکھیے، فتوضأ، تو حضور نے وضو فرمایا، فتوضأ رسول اللہ، اللہ کے رسول نے وضو بنایا، فصب فی علی وضوءہ، اور آقا نے وضو بنا کر وضو کا پانی مجھ پر چھڑک دیا، فافقت، تو میں ہوش میں آ گیا۔ سبحان اللہ، یعنی الحمدللہ آقا کے وضو کے پانی کی برکت دیکھیے، جو بے ہوش تھے نا آقا کے وضو کے پانی کی برکت سے وہ ہوش میں آ گئے۔ جیسے ہوش میں آئے نا تو فقل تو یا رسول اللہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جیسے میں ہوش میں آیا تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ کیف اصنع فی مالی، میں اپنے مال میں کیسا کیا کروں،
مجھے لگتا ہے کہ میری موت نہ ہو جائے، طبیعت بہت خراب ہے، ناساز چل رہی ہے، تو میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں، کس کو کتنا دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ فلم یجبنی بشیء، جب حضرت جابر نے یہ سوال کیا نا تو آقا کریم علیہ السلام نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب کوئی جواب نہیں دیا آقا خاموش رہے، حتیٰ نزلت آیت المیراث، یہاں تک کہ یہی چوتھے پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 10 اور 11 نازل ہوئی۔ سوال ہوا آقا کریم علیہ السلام سے، اس سے پہلے، اس حادثے سے پہلے میراث اور کس کا کتنا حصہ بنتا ہے اس کے تعلق سے قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اب جب یہ صحابی نے پوچھا تو الحمدللہ اللہ کریم نے وہ دونوں آیتیں نازل فرمائی، اور تفصیل کے طور پر کس کا کتنا حصہ بنتا ہے سارا حصہ اللہ کریم نے اس میں واضح فرما دیا ہے۔ اب یقین مانیں وراثت میں مسلمان تو واقعی میں بہت زیادہ سست ہیں، اور عموماً لوگ حصہ بٹوارا نہیں کرتے ہیں، جنرلی نہیں کرتے ہیں۔ جب تک بہنوں کی طرف سے دباؤ نہیں آئے، بہنیں مانگے نہ، کورٹ کچہری نہ کرے، تب تک بھائی جو ہے نا اپنے باپ کا حصہ بہنوں کو جنرلی دیتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور جو نہیں دے رہے نا، یہ قیامت کے دن ایسا پھنسیں گے کہ ان کو لگے گا کہ میں پوری دنیا میری ہوتی میں بہنوں کو بانٹ دیتا، ایسا پھنسیں گے وہاں پر کہ ان کو لگے گا کہ پوری دنیا میری ہوتی اور میں اپنی بہنوں کو بانٹ دیتا تو اچھا رہتا۔ لیکن وہاں یہ سب بس خیالی پلاؤ پکے گا، باقی وہاں کوئی علاج نہیں، علاج بس سزا کے طور پر ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ایک بات کلیئرلی سنیے، اللہ نے قرآن میں جتنی ڈیٹیل، جتنی تفصیل کے ساتھ شریعت کے سارے حکموں میں جتنی تفصیل حصے کی بیان فرمایا ہے اتنا کسی کی نہیں بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ نماز، جس کو افضل عبادت کہی جاتی ہے نا، نماز کے بارے میں صرف اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، کیسی پڑھنی، رکوع کیسے، سجدہ کیسے، سلام کیسے پڑھنا ہے، کب کیا پڑھنا ہے، قرآن کچھ نہیں بتا رہا۔ قرآن نے حج کے بارے میں، جس کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، نماز ارکان اسلام میں سے، حج ارکان اسلام میں سے، حج کے بارے میں قرآن نے صرف اتنا کہا اتم الحج، حج پورا کرو۔ کب کہاں رکنا ہے، کب کیا کرنا ہے، طواف کیسے کرنی ہے، میدانوں میں کب کیسے رکنا ہے، قرآن کچھ بھی نہیں بتا رہا۔ اسلام کا تیسرا رکن ہے روزہ۔ روزے کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں کہ کیسے روزہ ٹوٹے گا، کیسے کیا ہوگا، تفصیلات نہیں ہیں۔ یعنی جو ارکان اسلام ہیں، جو اسلام کی ستون ہے نا، اس کی بھی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ قرآن نے اشارہ کیا، حدیث نے ڈیٹیل بتایا۔ لیکن بات اگر قرآن کی کرے نا تو قرآن پاک نے حصوں کی جب بات کیا تو آپ سنیں گے کہ ایک ایک آدمی کا کب کیسا حصہ بنے گا قرآن نے کلیئر کر کے رکھ دیا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ آپ سنیے کہ قرآن نے کیسا بیان کیا ہے، اور ذہن بنائیے کہ ہمیں جو حصہ ہے نا، جس کا جو حصہ وہ دینا ہے، عموماً لوگ یہ اس میں غفلت برت رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے سنیے، یہ سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 11 اور 12 ہے، ٹھیک ہے، بہت لمبی دونوں آیتیں ہیں۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح کے معاملات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، دھیان سے سنیے ایک ایک بات کو، چونکہ حصوں کی بات ہے تو دھیان سے سن لیجئے، ساری بات سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن اتنا تو ایک میسج جائے گا کہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ سنیے توجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ کلیئر کتنا دیکھیے، فرما رہا ہے کہ اللہ کہ بیٹے کا جو حصہ، بیٹا کا جو حصہ ہے نا، وہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں، بیٹا نہیں ہے صرف لڑکیاں ہوں، اگرچہ 2 سے اوپر، تو ان کے لیے ترکے کا، ترکہ بولتے ہیں جو مال آدمی چھوڑ کے مرتا ہے، ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا۔ اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے 6واں حصہ ہوگا۔ ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کا بھی حصہ ہے بیٹے کے ترکے میں سے۔ پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے، یعنی کسی کا انتقال ہوا، وہ ماں باپ تو ہیں ان کے لیکن اولاد نہیں ہے، تو ماں کے لیے 3/4 حصہ ہے، ماں کے لیے اس کے بیٹے کے مال میں سے 3/4 حصہ ہے۔ پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والا کر گیا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، کسی کا بھی انتقال ہو، انتقال ہونے کے بعد
پروسیس ہے کہ آپ کو کب کیا کرنا ہے. کسی کا انتقال ہو تو پہلا کام اس میت کے مال سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام ہو. کفن کا کپڑا، دفن میں خرچہ، یہ اگر اس میت کے مال سے سب سے پہلا کام ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو وصیت کیا ہے اس وصیت پہ عمل کیا جائے. آج کل اولاد وصیت کو چھپا کے رکھ دیتے، کئی بار پھاڑ دیتے ہیں، چھپا کے رکھ دیتے ہیں، جس کے پاس ہے وہی دبا کے رکھ دیتے ہیں. ایسی بھی حرکتیں لوگ کرتے ہیں. یہ قیامت کے دن بڑے مشکل حالات میں ہوں گے. تو دوسرا کام ہے وصیت پوری کرنا. اور تیسرا کام ہے جس کا انتقال ہوا ہے اس پر اگر کوئی قرض تھا تو قرض ادا کرو. قرض ادا کرنے کے بعد یہ تینوں کام جب ہو گئے، اب اس کے بعد جو اس کی چھوڑی ہوئی دولت ہے اس کو آپس میں اس کی اولاد تقسیم کرے گی. یہ صرف ایک فارمیلٹی کر لیتے ہیں آج کل کی اولاد کہ میرے والد پر کوئی کسی کا قرضہ ہو تو وہ جنازے پہ چلا کے بول دے کہ آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا. یہ صرف اعلان سے نہیں چلے گا. جس کا انتقال ہوا ہے وہ جس دکان سے لین دین کرتے تھے اب اس دکان والے سے جا کے بالمشافہ جا کر کے ملاقات کیجئے، براہ راست ملیے، جا کر کے ان سے پوچھے کہ ہمارے والد آپ سے لین دین کرتے تھے، کچھ ہے تو نہیں ہے تو آپ بتاؤ میں دوں گا. جس کا انتقال ہوا اس کے جتنے دوست تھے جن سے ان کا لین دین چلتا تھا اور ان سے جا کے ملیں اور ان کو جا کے ادب کے ساتھ اور اصرار کریں، یعنی ان کو زور زبردستی کریں کہ آپ ہے تو بتاؤ. اور پھر یہ کہ جو آ کے پوچھ رہا ہے اس کو، جس کو پوچھا جا رہا ہے وہ جھوٹ بھی نہ بولے، یعنی جھوٹ بھی نہ بولے کہ یار یہ تو اچھا موقع ہے، یہ آیا ہے پوچھنے کے لیے. اب جس کا قرضی کی بات کر رہے وہ تو مر گیا ہے، قبر سے آگے تھوڑی بتائے گا. تو وہ جھوٹ موٹ نہ بولے کہ نہیں تمہارے وہ جو ختم ہوا نا اس کا تو میں تو ان کے پاس اتنا پاتا تھا. اگر جھوٹ بولے گا تو قیامت کے دن پھنسے گا. لیکن یہ کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کے وارثین کا حق بنتا ہے کہ ان کے قرضے کی طرف توجہ دیں. لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں، 10واں 20واں 40ویں میں ٹھیک ٹھاک خرچ کر لیے، باپ پر قرضہ کتنا ہے اس پہ کوشش نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ایسوں کو تو میں بائی فیس جانتا ہوں کہ ان کے والد کا قرضہ لاکھوں پر ہے اور لیکن وہ قرضے کی طرف نہیں ہے. اور برسی دھوم سے کر رہے ہیں، 40واں دھوم سے کر رہے ہیں، یعنی ایسی دعوتیں اڑا رہے ہیں کہ آپ سب کھاؤ پیو جاؤ، لیکن وہ جو وراثت کا حصہ ہے نا، وہ قرضہ جو ہے وہ ادا نہیں کرنا ہے. اللہ کرم فرمائے ایسے لوگوں پر. تو بہرحال یہ کہ 10واں 20واں 40واں یہ بھی کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری جو ہے نا وہ میت پر جو قرضہ ہے وہ ہے، اس کا اہتمام کریں. اور اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ یہ تینوں کام کے بعد آپ کو حصے کی تقسیم کرنی ہے. فرماتا ہے اللہ کریم کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے. یہ جو حصے ہیں اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اور بے شک اللہ بڑے علم و حکمت والا ہے. اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں، عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال کا کیسے بٹوارا ہوگا. دیکھیے اللہ فرماتا ہے تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے. اگر بیوی کا انتقال ہوا اور اولاد نہیں ہے تو اس بیوی کے مال میں سے آدھا حصہ اس کے شوہر کا ہے. پھر اگر ان کی اولاد ہو، اولاد بھی اگر ہے تو ان کے ترکہ میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے. اب حصہ کم ہو گیا چونکہ اولاد کو بھی دینا ہے. یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے. دیکھیے پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ حصے ہوں گے لیکن یہ اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد ہوں گے. یہاں پر پھر یاد دلایا، دوبارہ آئی یہ بات، یعنی پہلے اور باپ کی تقسیم کی بات آئی، باپ کے مال کی تو بھی بتایا کہ وصیت اور قرضہ دھیان رکھنا. پھر بیوی کے انتقال کی بات آئی، ان کے مال کی تقسیم کی بات آئی. پھر اللہ نے یاد دلایا کہ وصیت اور قرضہ یاد رکھنا. اللہ فرماتا ہے اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکہ میں سے عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے. اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا اور اولاد نہیں ہے تو عورت کا چوتھائی حصہ ہے. پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے 8واں حصہ عورت کا ہے. پھر اللہ یاد دلا رہا ہے کہ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے. تیسری بار یاد دلایا اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا، ٹھیک ہے، کسی ایسے مرد یا عورت کا انتقال ہوا، مال چھوڑا جس نے ماں باپ اولاد کوئی نہ چھوڑا اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو تو سب تہائی میں شریک ہوں گے.
یہ دونوں صورتیں بھی میت کی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ چوتھی بار، جس وصیت میں اس نے ورثہ کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ بڑے علم والا اور بڑے حلم والا ہے۔ غور کیجئے، کیا اتنی ڈیٹیل آپ نے قرآن پاک پورا ترجمہ پڑھ لیجئے، شریعت کے کسی بھی چیپٹر کے بارے میں اتنی ڈیٹیل اللہ نے کہیں نہیں بیان کیا۔ میرے رب کریم نے کلیئر کر دیا کہ کس کے لیے کس صورت میں کتنا حصہ بنے گا، کیسے تقسیم کاری ہوگی۔ اللہ کریم نے اس میں سارا کچھ الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا، اور ڈیٹیل کے ساتھ بتانے میں 4 صورتیں اللہ نے بتائی، اور چاروں صورتوں میں وصیت اور قرضے کی یاد دلائی۔ اس کو تو بہت دھیان دینے کی ضرورت۔ اللہ چاہتا تو ایک ہی بار کہہ دیتا کہ میت کی وصیت اور قرضے کا دھیان رکھنا، اس کے بعد صرف حکم بتاتے۔ 4 طریقے سے حکم بتایا، 4 طرح کی میتوں کا، اور اس کے بعد ہر میت کی ورثہ تقسیم کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا وصیت اور قرضے کا دھیان رکھنا، وصیت اور قرضے کا دھیان رکھنا۔ اس کا دھیان رکھا جائے، یقین مانے وصیت تو آج کل لوگ کبھی کرتے ہیں، جبکہ وصیت کے بارے میں بھی قرآن نے صاف کہا ہے کہ آدمی کے پاس اگر تھوڑا سا بھی مال ہے تو اس کی وصیت تیار رہنی چاہیے۔ آج کل وصیت کم ہے، یا وصیت لوگ تیار کرتے بھی ہیں تو موت کے وقت، جبکہ وصیت پہلے تیار رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے مسائل نہ بنے۔ کئی بار ایسے لوگوں کو تو وصیت بہت تیار رکھنی چاہیے جن کا جو بندہ ہے اور اس کا کوئی بیٹا انتقال کر گیا، اور وہ بیٹا شادی شدہ تھا، اس کی اولاد بھی ہے، ایسے آدمی کو تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وصیت تیار کر رکھے۔ سمجھ گئے؟ جیسے زید ایک آدمی کا نام ہے، اس کو تھوڑا کلیئر کر دیتا ہوں میں۔ زید ایک آدمی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ زید کا ایک بیٹا ہے عمر، اس نے اپنے بیٹے کی شادی بھی کرائی تھی، شادی کے بعد اس کی اولاد بھی ہے۔ زید جو باپ ہے نا، اس کی موجودگی میں ہی عمر کا انتقال ہو گیا، باپ کی موجودگی میں اس بیٹے کا انتقال ہو گیا جو بیٹا شادی شدہ تھا، اس کی اولاد بھی تھی۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں اگر بیٹا ختم ہو جاتا ہے تو اس باپ کے ورثہ میں سے، باپ کے مال میں سے ان کے پوتوں کو نہیں ملے گا، پوتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر باپ کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس بیٹے کی اولاد میں سے جو پوتے ہیں نا، ان کا حصہ باپ کی مال میں نہیں ہوتا، چونکہ جو پہلے انتقال کر گیا، اگر بعد میں انتقال کرتا تو حصہ ہوتا۔ تو ایسی صورتحال میں خاص کر کے جو بھی بندہ جس کا بیٹا اس کی حیات میں انتقال کر گیا، اسے چاہیے کہ اپنے پوتوں کے نام پہ کچھ وصیت کر جائے، اپنی زندگی میں ان کے نام پر کچھ کر جائے، کہ چونکہ میرے بعد تو میرا حصہ میرے پوتوں کو ملنے سے رہا، جب ان کو ملا نہیں تو بیچارے بیکار ہو جائیں گے، تو اپنی حیات میں ہی کچھ ان کے حصے کا کچھ ان کے نام کر دے، کچھ ان کے نام پہ وصیت کر دے، تاکہ اپنے بیٹے کو بھی ملے اور دوسرے بیٹوں کی جو اولاد ہے ان کو بھی ملے، اور یہ جو یتیم پوتے پوتیاں ہیں ان کو بھی کچھ حصہ مل جائے۔ یہ ایک صورت یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو یتیم پوتے ان کو کیوں نہیں مل رہے ہیں۔ اسلام کا اصول یہی ہے کہ اگر باپ موجود ہے، باپ کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو اس باپ کے مال میں ان کے پوتوں کا کوئی حصہ نہیں، یہ کلیئر مسئلہ ہے۔ تو ایسی صورتحال جہاں پر ہوتی ہو، جس بھی باپ کی موجودگی میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، ان کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کا انتقال ہوا ان کے بچوں کے نام پر کچھ نہ کچھ کر جائے، وصیت کر دے، رجسٹری کرا دے۔ آج کل کاغذی کارروائی کا معاملہ ہے، سب کاغذی کارروائی کر کے اپنی حیات میں ان کو دے دے، چونکہ جب تک آدمی حیات سے ہے، یاد رکھیے گا، جب تک آدمی حیات سے ہے تب تک اپنا مال جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں زندہ ہوں، میرا مال میں اپنے اولاد میں سے یا پھر کسی دین کے نام پر، مسجد مدرسے کے نام پر جس کو جتنا دینا چاہوں، کوئی شریعت نے روک نہیں رکھا ہے، دے سکتا ہوں میں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ بعض اوقات باپ جو ہے نا کسی بیٹے سے ناراض ہو کر کے اس کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیتا ہے۔ بے دخل کرنا ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایسا کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے، بچنا چاہیے کہ ایک وہ بھی بیٹا ہے، بھلے ابھی وہ غصہ کرا ہے، کچھ ناراضگی دلایا ہے، کچھ پریشان کیا ہے، باپ ایسے ہی نہیں کرتا، بیٹے کی غلطی کی وجہ سے ہی کرتا ہے، پھر بھی باپ کو چاہیے کہ ایک دم بے دخل نہ کر دے۔ بعض اوقات لوگ غصے میں کر دیتے ہیں کہ یار یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو یہ میرے خاندان سے، میرے جائیداد سے بے دخل ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی باپ کر دیتا ہے تو اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس کا اپنا مال ہے، میں اپنا مال کسی بیٹے کو دوں نہ دوں۔ لیکن اگر اپنی حیات میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد اب پھر حصہ برابر تقسیم ہوگا۔ اپنی حیات میں وہ کر سکتے تھے، موت کے بعد پھر ان کا کوئی حصہ نہیں، اب وہ جن کے جو حصے ہیں شریعت نے بتایا وہ حصہ تقسیم کاری ہوگی۔
کچھ اور ڈیٹیل سنیے اس پہ. ورثہ میں وراثت کا مال تقسیم کرنے کی صورت ہے. سن لیجئے, کچھ نہ کچھ تو دماغ میں بیٹھا رہے گا, اور کم سے کم یہ تو رہے گا ہی کہ ہمارے یہاں اس کی تقسیم کاری کا بیان ہے. باپ کی 3 صورتیں ہیں. باپ کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں. دیکھیے, ایک, اگر میت کا باپ ہو, کسی کا انتقال ہوا, اس کا باپ ہے اور ساتھ میں بیٹا بھی ہو, تو باپ کو 1/6 حصہ ملے گا. 1/6, ٹھیک ہے, 6 میں سے 1 حصہ. اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو بلکہ صرف بیٹی ہو, تو باپ کو 1/6 ملے گا, اور بقیہ ورثہ کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ بھی باپ کو بطور اسبہ کے دیا جائے گا. تقسیم کے بعد جو بچ جائے گا, صرف بیٹی اگر ہو, اگر بیٹا ہو تو نہیں ملے گا, اگر بیٹی ہو, صرف بیٹی ہو, تو پھر بٹنے کے بعد جو بچے گا وہ بھی ملے گا. اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں نہ کوئی بیٹا ہو نہ کوئی بیٹی ہو, تو باپ کو بطور اسبہ کے مال ملے گا. تقسیم, اسبہ کا مطلب ہوتا ہے تقسیم ہو جانے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے. یہ تو باپ کی ہو گیا. ماں شریک بھائی کی بھی 3 صورتیں ہیں. اب اس کی ساری ڈیٹیل ہے, شاید یہ آپ کو بھاری پڑے دماغ میں, اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. یہ حصے جو ہے نا یہ, لیکن یہ کہ اتنا تو ذہن بنا کے رکھیے کہ یہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمیں تقسیم کرنا ہے, بٹوارا کرنا ہے, اور بٹوارا بھی کورٹ کے دوارا نہیں کرنا ہے. مسلمانوں کو آج کل پیسہ کاٹنے لگا ہے, وکیل کو پیسہ دینا ہے, ان کو بابو کو دینا ہے, رشوت دینا ہے, تب جا کے ان کو سکون ملتا ہے, جبکہ آپ کے یہاں سارا کچھ ہے. قرآن حدیث میں اللہ کریم نے آپ کے کسی بھی معاملے کو نہیں چھوڑا ہے جس کا فیصلہ قرآن و حدیث میں نہ ہو. تو وراثت کی تقسیم میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ مفتیان کرام کے پاس آئیں, علماء کے پاس آئیں, پوری کنڈیشن بتائیں کہ باپ کا انتقال ہوا, اتنے لوگ زندہ ہیں, کس کا کیا حصہ بن رہا ہے, بتا دو. اللہ کرے کہ لوگ ایسا کرنے لگے. بس اس کے 2 اصول میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلا اصول تو یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے. جیسے اگر کسی کا انتقال ہوا, اس نے 3 لاکھ روپے چھوڑا, اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑا, 3 لاکھ روپے چھوڑا اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی, تو بیٹا کو 2 لاکھ ملے گا اور بیٹی کو 1 لاکھ ملے گا. یہ کلیئر ہے. اور جہاں بھائی اسبہ بنتے ہوں وہاں انہیں بہنوں سے دگنا ملتا ہے, اور کئی جگہ بہنیں بھی اسبہ بن جاتی ہیں, اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بقیہ سارا مال وہ لے لیتی ہے. ایک تو بیٹا کو بیٹی کا دگنا. ایک اور اہم قاعدہ ہے کہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک قاعدہ ہے, قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا کیا ہو جاتا ہے, محروم ہو جاتا ہے. جیسے کسی کا انتقال ہوا, اس کا بیٹا بھی ہے پوتا بھی ہے, تو قریب کون ہے؟ بیٹا ہے, پوتا تھوڑی قریب ہے. پوتا تو بیٹا کے بعد نہ ہے. باپ کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا قریب ہے, پوتا اس کے بعد ہے, تو باپ کے ورثہ میں سے بیٹا تو پائے گا, پوتا نہیں پائے گا باپ کی حیات میں. سمجھ گئے نا, قریب ہے تو قریبی کے رہتے ہوئے دور والا نہیں پائے گا. یہ بھی ایک اصول ہے. ایک اور اہم قاعدہ کہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے. جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا, اور باپ کے ہوتے ہوئے دادا. باپ کے ہوتے ہوئے دادا بھی نہیں پائے گا. بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی کی اولاد, وہ بھی اولاد بھی بھائی کی وہ نہیں پائے گی. تو یہ وراثت کی تقسیم کا ایک چھوٹا حصہ میں نے عرض کیا. اچھا, اس میں ایک بہت پیاری بات ہے کہ بیٹا کو جو ہے بیٹی کا ڈبل ملے گا. یہ کلیئر ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 عورتوں کا بچہ پیدا ہوا, اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ جو بچے تھے نا, دونوں بچوں کو ایک ہی جگہ سلا دیا گیا, اور وہ بچے جو ہے نا وہ مل گئے. اب اتفاق یہ کہ اس میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی, ایک بیٹا اور ایک بیٹی, دونوں الگ الگ. اب عموماً یہ کہ عورتیں کیا, بیٹا میرا, دونوں عورتیں کہنے لگی بیٹا میرا. معاملہ بڑا الجھ گیا کہ اب یہ کس کی کون سی اولاد ہے, کلیئر نہیں ہو رہا تھا. معاملہ حضرت علی کے پاس آیا کہ حضور ایسا میٹر ہو گیا ہے. تو حضرت علی شیر خدا کا علم دیکھیے, آپ نے فرمایا کہ دونوں عورتوں کی برابر ان کے پستان سے دودھ نکالا جائے اور اس کو وزن کیا جائے. تو اب وہ برابر ایک دم ناپ کے حساب سے دودھ نکالے اور اس کو وزن کیا. جب وزن کیا تو ایک کا دودھ زیادہ وزنی نکلا اور ایک کا کم وزنی نکلا. ہے کوانٹٹی میں برابر, لیکن ایک کا وزن دار اور ایک کا وزن کم. تو آپ نے جس کا وزن زیادہ تھا اس کو بیٹا دیا, اور جس کا وزن کم تھا اس کو بیٹی دیا. یعنی پھر آپ سے لوگوں نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟
وزن کم کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو مرد ہے اس کو عورت کا ڈبل دیا جائے گا، تو مرد کو جب ڈبل ہے نا تو وہ ہر چیز میں بھاری ہے۔ یعنی کہاں کا علم کہاں حضرت علی لے گئے اور اتنا بڑا فیصلہ کیے، اور فیصلہ کلیئرلی دکھ بھی رہا تھا، خود اپنی طرف سے ہی نہیں کیا، وزن کرایا، اور واقعی میں ایک کا زیادہ وزن دار نکلا، اور اسی کے مطابق حضرت علی نے فیصلہ کر کے عطا بھی فرمایا۔ الحمدللہ، کیا شان ہے حضرت علی کی۔ تو وراثت میں جو حصہ ہے نا وہ تو دینا ہے، اللہ کرم فرمائے۔ ہمارے یہاں آپ کے علاقے میں بھی یہ بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہن کا نکاح کر دیا، شادی میں اتنا سارا خرچ کر دیا، ہو گیا ان کا ختم۔ یعنی وہ اگر آتے بھی ہیں نا بعد میں حصے کے تعلق سے تو بھائی یہی بولتے ہیں، اب ماں باپ کو بھی بولتے ہیں کہ اس شادی میں اتنا خرچہ کائے کے لیے کہ تو بیٹے کی شادی میں خرچہ نہیں ہوتا کیا؟ بیٹے کی شادی میں تو خرچہ ہوتا ہے، بہو کے لیے تو زیور لے جاتے ہیں نا، ولیمہ تو کرتے ہیں نا، اس میں بس اتنا ہے بیٹی کی شادی میں کہ بیٹی کی شادی میں دہیج دینا پڑتا ہے، تو بیٹی کی شادی میں آپ نے دہیج دیا اور بیٹے کی شادی میں آپ نے ولیمہ کیا، بات برابر ہو گئی۔ بیٹی کی شادی میں تو آپ ولیمہ نہیں کر رہے ہیں، باراتی کو کھلا رہے ہیں، اچھا وہ بات آ جائے گی، ہم باراتی کو بھی تو کھلائے، لیکن بہرحال کس کو کھلائے نہیں کھلائے، شادی میں خرچ ہوا نہیں ہوا، بیٹی کو حصہ تو دینا پڑے گا۔ اگر حصہ نہیں دیا، کسی بھائی نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، قیامت کے دن بڑا پچھتائے گا۔ حصہ دیکھیے، اسلام میں عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا گیا ہے اس کے ثبوت کے لیے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مرنے والے کی میراث، ترکہ اور جائیداد میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی محروم نہیں کیا گیا ہے۔ وہ بیٹی ہو، ماں ہو، دادی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، سب کے حصے ہماری شریعت میں مقرر کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق اگر کسی مرنے والے نے، سن لیجئے یہ باتیں، اگر کسی مرنے والے نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑے ہو تو ہر بیٹی کو بیٹے سے آدھا مال دیا جائے گا، ایک یہ۔ اگر صرف بیٹیاں ہوں، دو یا دو سے زیادہ ہو تو کل مال کا تہائی ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر صرف ایک لڑکی ہے تو وہ کل کے آدھے مال کی مالک ہے۔ اگر مرنے والا صاحب اولاد ہو تو باپ کی طرح ماں کا بھی حصہ، چھٹا حصہ ہے۔ اگر مرنے والا بے اولاد ہو تو کل مال کا تہائی ماں کے لیے ہے، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ماں چھٹا حصہ پائے گی۔ شوہر اگر بے اولاد مر گیا تو اس کے ترکہ سے بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد بھی چھوڑی تو بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا۔ کسی ایسے شخص کا انتقال ہوا جس نے نہ اولاد چھوڑی نہ ماں باپ، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا، اور بہن بھائی کا ایک سے زیادہ ہوں تو کل کے تہائی میں سب شریک ہوں گے۔ اور ایسے شخص کی اگر صرف ایک بہن ہو تو وہ اکیلے آدھے کی مالک ہے، اور اگر وہ دو ہیں تو کل کے تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ بھی تفصیلات ہیں اس کے۔ بہرحال حصے جو ہے نا وہ شریعت نے مقرر کیا ہے، اور حصے ہمیں دینا ہے، یہ کلیئر رکھیں۔ اور جب تقسیم کرتے ہیں، جب بٹوارا کرتے ہیں، اس وقت بعض لوگ بڑا عجیب و غریب معاملات کرتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، سارا مال سامنے نہیں کرتے۔ باپ کے مال کے بارے میں عموماً بیٹے کو خبر زیادہ ہوتی ہے کہ ابو کے کون سے بینک میں کھاتا ہے، کہاں ایف ڈی ہے، کہاں پیسہ ہے، کون سی LIC چل رہی ہے۔ بیٹیوں کو کم پتہ رہتا ہے، ابھی بیٹوں کو زیادہ پتہ ہے، تو بیٹا چھپا کے رکھ کے اگر اس LIC کی خبر نہیں بتایا، اس زمین کے بارے میں نہیں بتایا، یا اس FD کے بارے میں نہیں بتایا، تو یہ بیٹا جو ہے نا جو چھپا رہا ہے، یہ قیامت کے دن بہت افسوس کرے گا۔ تقسیم میں اگر کسی نے ظلم کیا، حدیث سنیے، نبی کریم علیہ السلام ایک گھر میں تشریف فرما ہوئے جہاں قریش کا ایک گروہ تھا، قریش کے کچھ لوگ تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چوکھٹ کے دونوں اطراف پکڑ کر فرمایا، دروازے کی دونوں چوکھٹ کو پکڑے اور فرمایا، کیا گھر میں قریش کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ لوگوں نے عرض کی، سوائے ہمارے بھانجے کے کوئی نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا، قوم کا بھانجا انہی میں سے ہوتا ہے۔ بھانجا جو ہے، بھانجے کی بڑی اہمیت ہے، بھانجے بھانجیوں کو ویسے بھی لوگ ملا کے رکھتے ہیں، اور حضور نے بھی فرمایا کہ قوم کا جو بھانجا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، یقیناً یہ خلافت کا معاملہ قریش میں رہے گا جب تک کہ لوگ ان سے رحم طلب کریں گے تو یہ رحم کریں گے، اور جب فیصلہ کریں تو عدل کریں، اور جب تقسیم کریں تو انصاف کریں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جب تقسیم کریں تو انصاف کریں، اور ان میں سے جس نے ایسا نہ کیا، تقسیم میں انصاف نہ کیا، کچھ چھپا کے رکھا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جو چھپا کے رکھا، مکمل تقسیم نہیں کیا،
ایسے لوگوں پر اللہ رسول کی بھی اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم لوگ بہت بات کریں گے کہ چونکہ ایک چیپٹر شروع ہی ہو رہا ہے، باضابطہ اس پر بات ہوگی، بس اس پر حاضر رہیے گا چونکہ یہ بہت سیریس میٹر ہے، چونکہ دولت ہے نا، مال والا معاملہ ہے۔ دولت نہیں ہوتی تو اتنا سیریس نہیں ہوتا، مال والا ہے، لوگوں کو دولت بہت اچھی لگتی ہے، بھلے کسی کی ہو، اٹھا کے رکھ لو، بہن کا حصہ ہے دبا کے رکھ لو، اس کا حصہ ہے رکھ لو، لیکن یہ کہ قیامت بڑی مہنگی ہوگی۔ پھپھیوں کا حصہ دے دیں، بہنوں کا حصہ دے دیں، یہ عورتیں بہت مظلوم ہیں اس میں۔ بھائی لوگ تو اپنا حصہ لے لیتے ہیں، بھیا بھائی کہاں چھوڑے گا، مرد ہے وہ، اپنا حصہ وصول لیتا ہے، ایسے نہیں دیتا تو کورٹ کے حصے سے لے لیتا ہے، کورٹ کے ذریعے لے لیتا ہے، لیکن عورتیں اس میں بڑی مظلوم ہیں، اس لیے عورتوں کا حصہ برابر اس میں دیتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہیں دیا، اچھا بعض ایسے بھی علاقے ہیں بھائیوں نے ایسا، ہمارے یہاں بنگال میں ایسا لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ جس بہن نے اپنے گھر سے حصہ لے کے آئی وہ بہن کبھی پھولے گی پھلے گی نہیں، یہ ہمارے علاقے میں ہے۔ شاید یہاں بھی کوئی سوچتا ہو ایسا کہ بہن جو ہے نا وہ حصہ نہیں مانگنے آؤ۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ وہ غریب ہیں، پریشان حال ہیں، لیکن اپنے مائکے آ کر کے اپنا ترکہ نہیں لے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں یار اچھا ہوتا بھی کیا ہے، اصل میں حال یہ ہے کہ جب تک بہن حصہ لے کے نہیں گئی تب تک اس کی اپنے مائکے میں عزت ہے۔ یہ وہ ڈرتی ہے کہ اگر میں نے حصہ لے کے گیا تو یہ جو میرے مائکے والے نا سال 6 مہینے میں وہ شادی ہو جائے، شادی ہو کے بوڑھی ہو جائے نا، تب بھی اس کی ایک محبت رہتی ہے اپنے مائکے سے۔ وطن وطن ہوتا ہے، شادی ہو کے 10 گھر میں عورت چلے جائے نا، 10 شادی ہو کے 10 خاندان میں چلے جائے، لیکن اس جہاں کی پیدائش ہے، جہاں اس کا مائکہ ہے، وہاں اس کا ایک محبت رہتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار مجھے مائکے جانا چاہیے۔ تو اب وہ ڈرتی ہے کہ اگر میں حصہ نکال کے لائی تو میرے بھائی لوگ میری سب ختم کر دیں گے، رشتہ ناتا ختم کر دیں گے، جاؤں گی تو عزت نہیں کریں گے، سال 6 مہینے میں جو تحفے ملتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ اپنے مائکے کا دروازہ کھلا رکھنے کے لیے وہ بیچاری بولتی نہیں کچھ، لیکن بھائیوں کو چاہیے کہ حصہ دے دے، ان کا حصہ بھی دے، اور اگر مانگ رہی ہے تو بھی دے، اور دینے کے بعد بھی رشتہ ہے نا، ترکہ ختم ہونے کے بعد، دولت لے جانے کے بعد، وہ اپنا حصہ لے جانے کے بعد رشتہ ختم تو نہیں ہوتا۔ محبت تو رشتے سے ہے نا، بھائی بہن کا رشتہ ہے۔ اب بھائی بہن، جب بھی کسی بھائی کو اپنی بہن پر غصہ ہے نا تو اپنی بچپنا کو یاد کریں، اور یاد نہیں آ رہا تو چھوٹے بھائی بہنوں کو دیکھیں، جو چھوٹے بچے ابھی، بھائی بہن کتنی محبت سے اپنی بچپن کی زندگی گزارتے ہیں، کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ بھائی بہن کا بچپنا کتنا پیارا ہوتا ہے، بہنیں خاص کر اپنے بھائیوں کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ اگر کسی کی بڑی بہن ہے، بھائی چھوٹا ہے، تو کتنا بچپنے کی 4-5 سال کی عمر کی بات الگ ہے، اس میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن ایک سمجھ کی عمر کے بعد بہنیں اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے اپنے بھائیوں سے۔ جی ہاں، تب وہ محبتیں یاد کریں کہ میری بہن مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، اور آج وہ حصہ مانگنے آئے گی تو ہم اس کے ساتھ رشتے ختم کر دیں گے۔ وہ اس رشتے کے، بھائی بہن کا رشتہ تھوڑی سی دولت کے لیے آدمی ختم کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر یہ کہ ہم اور آپ کون حصہ دینے والے؟ بھائی حصہ رب نے مقرر کیا ہے، آپ کون دے رہے ہیں؟ آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے، اور آپ کے ذریعے آپ کی بہن کا حصہ ہے وہ، اور آپ کی بہن کا اگر حصہ ہے تو آپ کے رب نے آپ کو صرف رکھوالی کے لیے دیا تھا، وقت آ گیا ہے تو نکال کر کے اپنی بہن کو دے دیں، وہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ اگر بہن کا حصہ کوئی دبا کے رکھ رہا تو اس کو ماننا چاہیے یہ بات کہ وہ آپ کا حصہ ہے ہی نہیں، خدا نے آپ کی بہن کو دیا ہے۔ آپ کے پاس جب تک تھا بہن مانگ رہی ہے یا والد کا انتقال ہو گیا تو آپ اٹھا کر کے دے دیں۔ اللہ کرے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ اس پر تو باتیں ہوتی رہے گی، اگلی حدیث پاک پہ بات کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انا فاطمۃ والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک باغ تھا جس کو باغ فدق کہا جاتا تھا، باغ فدق۔ وہ باغ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہیں سے آقا کو ملا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس باغ کو ایسا بنا رکھا تھا کہ اس باغ کے آمدنی سے اپنے گھر کا خرچہ، اپنی بیوی بچوں کا خرچہ آپ اس سے اٹھاتے تھے، زندگی میں آپ کی یہی عادت رہی۔ آقا کریم کا انتقال ہوا، جب وصال ہوا تو ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو حضور کے چاچا حضرت عباس، حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ،
یہ دونوں حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اے ابو بکر، اللہ کے رسول نے وہ جو باغ فدق کا معاملہ تھا وہ باغ فدق ہمیں عطا کر دو۔ باغ فدق وہ باغ جس سے حضور اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھاتے تھے۔ سیدہ فاطمہ اس باغ کو مانگنے کے لیے آئی، کن کے پاس؟ ابو بکر صدیق کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ مسلمانوں کے۔ اب ان کے ساتھ کون آئے تھے؟ حضرت عباس، یہ حضور کے چاچا، تو یہ بھی آئے تھے اپنے بھتیجی کو لے کر کے، سیدہ فاطمہ کو لے کر۔ وَهُمَا يَوْمَئِذٍ يَطْلَبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فِدَقٍ وَسَهْمُهُ مِنْ خَيْبَرَ۔ وہ دونوں اس دن باغ فدق کی زمین مانگ رہے تھے اور خیبر کا حصہ مانگ رہے تھے۔ فقال ابو بکر نے کیا جواب دیا سنیے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا سے فرماتے ہوئے سنا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، ما ترکنا صدقۃ، ہم جو چھوڑے وہ صدقہ ہے۔ یہ حضور نے اپنی حیات میں کلیئر کر دیا تھا کہ انبیاء کرام کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ وارث مطلب دولت میں، انبیاء کرام جو مال چھوڑیں ان مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ یہ تمام نبیوں کے ساتھ ہے، حضور کے ساتھ بھی یہ تھا۔ اب حضور نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد جو بھی میرا مال ہو اس مال کا میری خاندان کا کوئی وارث نہیں ہوگا، جو میرا مال ہوگا وہ سارا کے سارا صدقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ حضور نے اپنی حیات میں کلیئر کر دیا تھا۔ اچھا، یہ حدیث جو تھی نا، یہ حدیث حضرت فاطمہ نے سنی نہیں تھی۔ سیدہ فاطمہ اپنے گھریلو زندگی والی تھی، بہت ساری حدیثیں سیدہ فاطمہ سے ہے بھی نہیں۔ آپ اتنے دن سے بخاری شریف سن رہے ہیں، آپ نے کسی حدیث کی سند میں فاطمہ کا نام نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ آقا کریم کی صحبت میں شادی کے بعد کم رہی، شادی سے پہلے بھی حضور کی محفلوں میں کم رہی، بہت حیا والی تھی، بہت شرمیلی تھی، تو یہ محفلوں میں نہیں بیٹھتی تھی۔ شادی سے پہلے بھی تنہائی پسند تھی، پھر شادی ہو گئی تو علی کے گھر چلی گئی، تو وہ پھر تو علی کے گھر چلی گئی۔ تو حدیثیں جو ہے نا بہت ساری ایسی تھی جو سیدہ فاطمہ نے نہیں سنی تھی۔ اب یہ حدیث بھی انہوں نے سنی نہیں تھی، جب سنی نہیں تھی تو آئی مانگنے کے لیے کہ وہ تو میرے والد صاحب کا ہے، اور پھر میرے والد صاحب وہ اس باغ سے ہمارے گھر کا ہی خرچہ اٹھاتے تھے تو ہمیں دے دو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حدیث سنائی نا، تو اب وہ کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ انما یاکل آل محمد من ھذا المال۔ اچھا، ابوبکر صدیق نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس باغ پر قبضہ کر لیں گے۔ حضرت فاطمہ کو دلاسا دلایا کہ اس باغ کو ہم آپ کو مالک تو نہیں بنائیں گے، چونکہ حضور کے وراثت میں کسی کا کوئی مالک نہیں ہوتا، لیکن آپ بے فکر رہیے، جیسے حضور اس باغ سے اپنے گھر والوں کا خرچہ چلاتے تھے، ہم بھی اس باغ سے آپ کے خاندان کا خرچہ چلائیں گے، لیکن ہم ذریعے سے چلائیں گے، مالک نہیں بنائیں گے، چونکہ حضور نے منع فرما دیا ہے۔ فرماتے کہ آپ کے گھر والوں کا، آل محمد یعنی حضور کی اولاد کا خرچہ اسی سے چلے گا۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کلیئر کر دیا، واللہ، اللہ کی قسم، لا ادعو امرا رأیت رسول اللہ یصنعہ، اللہ کی قسم، ہر وہ کام جس کو میں نے رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ قسم کھایا سیدہ فاطمہ کے پاس، کہا بے فکر رہیں، قسم کھا کے بولا کہ میں نے جو رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے وہ کروں گا، اور ولا سنتہ، اور جس کو آقا نے نہیں کیا ہے اس کو کبھی نہیں کروں گا۔ کلیئر کر دیا سیدہ فاطمہ کو۔ لیکن سیدہ فاطمہ اس دن کچھ الگ مزاج میں تھی۔ سیدہ فاطمہ اس کی وجہ سے کیا ہوئی؟ قال فحجرتہ فاطمہ، فاطمہ وہاں سے چلی گئی، فلم تکلمہ حتی ماتت، پھر حضرت ابوبکر صدیق سے انتقال تک گفتگو نہیں کی، بات نہیں کی، پھر انتقال تک بات نہیں کی۔ اچھا، اس بات نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ناراضگی تھی بہت زیادہ، اس وقت ہلکی پھلکی آئی ہوگی ناراضگی، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے 6 مہینے کے بعد تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سیدہ فاطمہ بہت دنوں تک زندہ نہیں رہی۔ آقا کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، اور آقا کے انتقال کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ انتقال کر گئی۔ آپ بھی محلے میں کئی بار ہوتے ہوں گے، یا خاندان کی کئی عورتیں ہوتی ہوں گی کہ 6 مہینہ آپ ان سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ ایک باحیا مرد کیوں عورتوں میں گھسے گا؟ اور پھر ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تھے، ان کے پاس خود ٹائم نہیں تھا یہاں وہاں جانے کا، اتنے بڑی سلطنت کی خلافت آپ کے ہاتھ میں تھی، اور جنگ و جہاد تھا، حضور کے انتقال کے بعد کئی سارے فتنے بھی اٹھے تھے، ان فتنوں کو دبانا، یعنی ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا کہ سیدہ فاطمہ سے آمنا سامنا ہو اور بات چیت ہو، زندگی بھر پھر بات نہیں ہوئی۔
اس کی وجہ سے، اچھا یہ میٹر ہوا، ٹھیک ہے، باغ فدق وہ مانگنے آئی، ابو بکر صدیق نے منع کیا، سیدہ فاطمہ چلی گئی، زندگی بھر بات نہیں کی، یہ تو کلیئر ہے، یہ ہوا تھا چونکہ یہ حدیث کہہ رہی۔ اس کی وجہ سے شیعہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کو بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کا خیال نہیں رکھا، سیدہ فاطمہ مانگنے آئی تھی تو کو دے دینا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ خدا کی قسم میں وہ کبھی نہیں چھوڑوں گا جو آقا نے کیا، اور کبھی وہ کروں گا نہیں جس کو آقا نہیں کیا۔ کلیئر کر دیا تھا نا، اور آقا نے یہ اپنی حیات میں کلیئر کر دیا تھا کہ میری مال کا کوئی وارث نہیں ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، تمام نبیوں کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور آقا نے اپنا وارث کس کو فرمایا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ آقا نے اپنی وراثت علم کو بنایا کہ میری وراثت جو تقسیم ہوگی وہ علم ہے، دولت میری وراثت نہیں ہے، آقا نے کلیئر کر دیا تھا۔ تو یہ چونکہ ایک سینسیٹیو میٹر ہے، یہ شیعہ لوگ اس کو بہت اچھالتے ہیں، اور اس کو اچھال کر کے نا حضرت ابو بکر صدیق کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، ان کی ناس ہو، آخرت تباہ ان کا اسی وجہ سے کہ صدیق اکبر کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جس ابو بکر صدیق کو آقا اپنی حیات میں بھی دوست بنا کے رکھیں، ہجرت کی سفر میں غار میں بھی اپنا دوست بنا کے رکھیں، زندگی بھر اپنا دوست بنا کر کے رکھیں، موت کے بعد مزار میں بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ جی آقا تو مزار میں آقا کے ابو بکر صدیق ساتھ میں نہ ہیں، تو جن کو صدیق اکبر کو آقا نے مزار میں قیامت تک کے لیے اپنے قریب رکھا، آپ ان کو برا بھلا کہیں گے تو آخرت تھوڑی بچے گی، تباہ برباد ہو جائے گی۔ اس میٹر کو میں کلیئر کر دیتا ہوں، سنیے۔ فدق ایک خیبر کا علاقہ ہے، اس میں کھجور کے باغات اور چشمے ہیں۔ یہ علاقہ کفار نے بغیر لڑائی کے مسلمان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی آمدنی دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار اپنے گھر والوں، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے تھے، اور تمام بنی ہاشم کو بھی، حضور کے خاندان بنی ہاشم کو بھی اس کی آمدنی سے کچھ نہ کچھ آقا بانٹتے تھے۔ مہمان اور بادشاہوں کے سفیروں کی مہمان نوازی بھی اسی آمدنی سے ہوتی تھی۔ اس سے غریبوں اور یتیموں کی مدد بھی آقا کرتے تھے۔ جہاد کے سامان، تلوار، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ اسی آمدنی سے خریدے جاتے تھے، اور اصحاب صفہ میں جو غریب لوگ تھے ان کی حاجتیں بھی اسی سے پوری فرماتے تھے، یعنی بہت سارا اس کا بجٹ تھا۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے بھی باغ فدق سے حاصل ہونے والی آمدنی کو انہی تمام بجٹ میں خرچ کیا جس میں آقا خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے، جن میں اللہ کے محبوب خرچ فرمایا کرتے تھے۔ باغ فدق کی آمدنی چاروں خلیفہ کے زمانے تک اسی طرح خرچ ہوتی رہی، صرف ابو بکر صدیق نہیں، چاروں خلیفہ ویسے ہی خرچ کرتے رہے۔ سرکار مدینہ کی مقدس زندگی اس قدر پاکیزہ اور سادہ تھی کہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہی نہ تھے، بلکہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی ہدیہ وغیرہ پیش کیا جاتا فوراً اسے اپنے اصحاب پر تقسیم فرما دیتے، اور کاشانہ اقدس میں کئی دنوں تک چولہا نہ جلتا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی حیات میں، حضور کی حیات پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایک یہ، اور دوسرا ایک شاعر کہتے ہیں کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ حضرت عمر بن حارث روایت فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ درہم و دینار چھوڑا، نہ باندی غلام چھوڑا، نہ اور کچھ، صرف اپنا سفید کھچر، آپ کی سواری کا جانور، چند ہتھیار اور کچھ زمین چھوڑی، اور وہ بھی عام مسلمانوں پر صدقہ فرما گئے، جو زمین بھی تھی اس کو صدقہ فرما گئے۔ بہرحال آقا کے ترکے میں تین چیزیں تھیں۔ آقا جب وصال فرمایا تو کتنی چیزیں تھیں آپ کی وراثت میں؟ تین چیزیں، ایک باغ فدق اور خیبر کی زمینیں، یہ دو چیز، سواری کا ایک جانور اور تھوڑے ہتھیار، یہ تین چیزیں، ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، جو حدیث آپ نے سنے اس کو پھر ایک بار سن لیں، کہ نبی کریم علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے رسول کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ اللہ نے رسول اللہ کو مال فے یعنی باغ فدق عطا فرمایا تھا، اس کو بطور میراث ہمارے خاندان والوں میں تقسیم فرمائے۔ تو امیر المومنین ابو بکر صدیق نے نہایت عاجزی اور احترام کے ساتھ سیدہ فاطمہ سے ارشاد فرمایا
کہ سیدہ آپ کے بابا جان رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، یعنی ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم نے جو کچھ مال وغیرہ چھوڑا وہ مسلمانوں پر صدقہ ہے۔ صدیق اکبر نے یہ کلیئر کیا۔ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ رسول اللہ کے سفر اور حضر کے ساتھی تھے، لیکن خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی لخت جگر تھی، یقیناً وہ بھی رسول اللہ کے اس فرمان پر مطلع تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میراث کا مطالبہ کیوں کیا؟ علامہ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ اس حدیث پر مطلع نہیں تھی، لیکن آپ اس حدیث کو عام نہیں سمجھتی تھی کہ رسول کریم علیہ السلام کے ترکے میں سے کسی چیز کا بھی کوئی وارث نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک اس حدیث پاک کا مفہوم یہ تھا کہ رسول کریم علیہ السلام کے ترکے میں سے بعض چیزوں کا کوئی وارث نہیں ہوگا اور باقی چیزوں میں وراثت جاری ہوگی، اور باغ فدق میں اس مال میں سے تھا جس میں وراثت جاری ہوگی، اسی وجہ سے انہوں نے وراثت طلب کیا۔ جبکہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام اس حدیث کو ایسا عام سمجھتے تھے، اور ان کے نزدیک اللہ کے محبوب کے کسی مال میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اس حدیث پاک نے انہوں نے یہ لکھا کہ یہ حدیث پاک حضرت فاطمہ کو اگر معلوم بھی تھی تو یہ تھا کہ حضرت فاطمہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے مال کے لیے نہیں ہے، کچھ مال تو ابو کا ہوگا جو تقسیم ہوگا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے باغ فدق کے مطالبے کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ یار غار عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان حق سے تا قیامت آنے والے مسلمانوں تک ایک اہم مسئلہ پہنچ گیا کہ انبیاء کرام کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ کہ وراثت جاری کیوں نہیں ہوتی؟ تو علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص ان کے متعلق معاذ اللہ یہ بدگمانی نہ کرے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے مال جمع کیا ہے۔ آج کل جو بھی نیتا بنتا ہے تو اپنی پشتوں تک کے لیے جمع کر لیتا ہے، اس لیے نیتا گیری بدنام ہے۔ اگر نیتا بھی ایسی فقیر ہوتے، واقعی میں بولنے کے فقیر نہیں حقیقی فقیر ہوتے نا، تو نیتا گیری بھی اچھی ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام بھی ایک رہنما ہے، آقا کے مال میں پہلے ہی کلیئر ہو گیا کہ ہمارا مال مسلمانوں کو صدقہ ہے، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، تو دنیا نے رہنما مان لیا آپ کو۔ ایک تو یہ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام اپنی تمام تر امت میں بمنزلہ باپ ہوتے ہیں۔ انبیاء اپنی امت کا روحانی باپ ہوتے ہیں، اور ان کی تمام امت ان کے لیے اولاد کی طرح ہے، اس لیے ان کا سارا مال ان کی تمام اولاد کے لیے صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک ایمان افروز بات ہے۔ اس لیے دو عالم کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو کچھ مال وغیرہ چھوڑا وہ مسلمانوں پر صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء سے روایت ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام درہم و دینار کا وارث نہیں ہوتے، یار وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں، لہٰذا جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ پایا۔ اچھا، یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو سیدہ فاطمہ سے محبت نہیں تھی۔ ایک حدیث بس سن لیجئے، نہیں وہ ان ابوبکر صدیق کی بیٹی سے نہیں ہے، ہاں حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ سے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کی جو بیٹی تھی حضرت عائشہ تھی، جی ہاں یہ دوسرے پہلی بیوی سے ہیں۔ جب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئیں تو امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لائے۔ محبت تھی کہ نہیں؟ دیکھیے، جب خبر لگی حضرت ابوبکر صدیق کو کہ فاطمہ بیمار ہیں تو صدیق اکبر دیکھنے کے لیے گئے اور ان سے ملنے کی اجازت طلب کی۔ امیر المومنین ہیں، سیدہ فاطمہ کے گھر گئے تو دروازے پر اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت ہو تو اندر آ جاؤں۔ حضرت علی بھی اندر تھے۔ حضرت علی شیر خدا نے، حضرت علی بھی دیکھیے محبت، دیکھیے رسول اللہ کی بیٹی کا احترام دیکھیے۔ حضرت علی شوہر تھے نا، چاہتے تو اجازت دیتے۔ حضرت علی نے سیدہ فاطمہ سے عرض کیا کہ وہ صدیق اکبر آئیں، اندر آنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ فرمایا کہ اے فاطمہ، امیر المومنین ابوبکر صدیق آپ سے ملنے تشریف لائے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں انہیں اندر آنے کی اجازت دوں؟ دونوں طرف سے عزت محبت دیکھیں۔
شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کو عزت دے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کو عزت دے۔ جب علی نے عزت دیا کہ فاطمہ کو عزت دی نا، یہ کہ ابو بکر صدیق آئے آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، اندر آنے کی اجازت دے دوں، آپ سے ملنے آئے ہیں، تو سیدہ فاطمہ نے بھی عزت کا خیال کیا رکھا، آپ اگر چاہتے ہیں، آپ کو اگر پسند ہے کہ ابو بکر صدیق اندر آئے تو آپ بول دیجئے اندر آ جائیں۔ الحمدللہ، یہ دونوں طرف سے محبت دیکھیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا جی ہاں میں چاہتا ہوں اندر آئیں، صدیق اکبر ہیں، وہ امیر المومنین ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، تو صدیق اکبر اندر تشریف لائے اور پردے میں عیادت وغیرہ کی، بیچ میں پردہ تھا، اس طرف ابو بکر صدیق کے وہ تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا بخدا میرے ترکے سے میرا مکان۔ ابو بکر صدیق اب کیا فرماتے دیکھیے، چونکہ ابو بکر صدیق کو پتا تھا کہ اس دن جو آئی تھی باغ مانگنے کے لیے تو ان کے تھوڑی ناراضگی تو تھی، تو آج خوش کر رہے تھے۔ یہ صدیق اکبر فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم میرے ترکے سے میرا مکان، میرا مال، میرے اہل اور میرے رشتہ دار اور جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اپنا بھی کلیئر کر دیا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میرا جو مال ہے وہ میری اولاد میں تقسیم ہوگا، نہیں، میں نے بھی وصیت کر دیا ہے کہ میرا مال بھی اللہ کے راستے میں جائے گا، خوش کرنے کے لیے کہ جیسے آپ کے والد کا مال اللہ کے راستے میں تھا آپ کو نہیں ملا، ویسے میں نے بھی اپنا مال فی سبیل اللہ خرچ کر دیا ہے، خوش کرنے کے لیے۔ اچھا، اور جو کچھ سب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہے، اور اہل بیت آپ کی رضا کے لیے ہے، سیدہ فاطمہ سے کہ آپ کی رضا کے لیے بھی ہے۔ پھر سید فاطمہ کی رضا طلب کرتے رہے حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ راضی ہو گئیں۔ اچھا، اس حدیث سے تو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ وہ بخاری شریف میں جو حدیث آئی اس میں کہا گیا کہ موت تک بات نہیں ہوئی، لیکن یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہ سنن کبریٰ کی، اس سے تو سمجھ میں آ رہا کہ آخری عمر میں بات ہوئی تھی، عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خوش کی، اتنا خوش کی کہ آخر میں حضرت فاطمہ راضی ہو ہی گئی تھی۔ یہ کلیئر ہوا اس حدیث پاک میں بھی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اور حدیثیں نظر میں نہیں ہونے کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آخر عمر تک بات نہیں ہوئی، لیکن پھر دوسری حدیثیں بتاتی ہیں کہ صدیق اکبر عیادت کے لیے گئے تھے، بات بھی ہوئی تھی، اور ابو بکر صدیق نے سیدہ کو راضی بھی کر لیا تھا۔ الحمدللہ۔ بہرحال اللہ کریم کرم فرمائے، یہاں تک کہ صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کے جنازے کی نماز بھی پڑھایا تھا۔ یہاں نماز جنازہ صدیق اکبر نے پڑھائی تھی۔ حضرت علی رہتے ہوئے حضرت علی اگر صدیق اکبر سے جنازہ پڑھوائیں تو پھر الحمدللہ، اگر علی کو معلوم ہوتا ہے کہ میری بیوی صدیق اکبر سے ناراض ہے، میں پتا ہو میری بیوی کسی سے ناراض ہو، وہ علم عالم ہو، تو میں ان کو اجازت دوں گا کہ وہ جنازے کی نماز میری بیوی کی پڑھائے؟ مجھے پتا ہے کہ میری بیوی ان سے ناراض تھی، تو میں کیوں ان کو جنازے کی نماز پڑھانے دوں؟ حضرت علی الحمدللہ اگر ان کو پتا رہتا کہ فاطمہ صدیق اکبر سے ناراض ہے تو صدیق اکبر کو جنازہ کبھی پڑھانے نہیں دیتے۔ خوش تھی تب تو حضرت علی نے خود نہیں پڑھا کر صدیق اکبر کو کہا کہ فاطمہ کے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ الحمدللہ، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔